الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الدخان کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی ہے منتشر ہونا، متفرق ہو جانا اور شاخ در شاخ پھیل جانا۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے والے کو شاخ در شاخ پھیل جانے والی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ رجب کا احترام کرتے تھے، اس کو اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے، تو اس مہینے میں وہ باہر نہیں نکلتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، اور جب رجب کا مہینہ گزر جاتا تھا تو وہ نکل جاتے تھے، پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے شعبان کو شعبان کا نام دے دیا گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں شعبان کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ یہ مہینہ چونکہ 2 مہینوں رمضان اور رجب کے درمیان ظاہر ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ معظم کا معنی تعظیم کیا گیا، جس کی تعظیم کی جائے، جس کی عظمت بیان کی جائے۔ چونکہ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں عظمت والا ہے، اس وجہ سے اسے شعبان معظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ کسی مہینے کی عظمت
اور فضیلت کے لیے سبب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات، انوارات کا نزول ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مہینہ عظمت والا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مہینہ تعظیم والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی عظمت کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسبب ایک ہو اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں۔ کئی وجوہات کی بنا پہ کوئی مہینہ تعظیم والا، عظمت والا ہو سکتا ہے۔ تو اس مہینے کی جو عظمت ہے احادیث سے ثابت ہے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگ، چونکہ اس مہینے میں ایک خاص رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں افراط کا شکار ہیں کہ اس رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کئی لوگ اس بارے میں تفریط کا شکار ہیں کہ بالکل اس مہینے کی فضیلت کے منکر ہیں۔ حالانکہ اس مہینے کی فضیلت احادیث سے ثابت، ٹھیک ہے اس بارے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اس رات کے بارے میں بھی جو روایات ہیں ضعیف ہیں، لیکن میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے بارے میں ضعیف حدیث ناکافی ہوتی ہے، اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث قبول ہوتی۔ اگرچہ صحیح روایت بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اکثر روایات اس بارے میں ضعیف ہیں، اس لیے بعض لوگ اس مہینے کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مہینے میں عبادت کی کثرت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ افطار فرماتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے تھے کہ شاید آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کبھی اتنی تعداد میں روزے رکھتے تھے کہ حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اتنی تعداد میں آپ روزے رکھتے تھے۔ شعبان میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لم ارکا تصوم من شہر من الشہور، کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں بھی اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان کے مہینے میں، سوائے شعبان کے مہینے کی، کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور فرمایا وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جائیں اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس مہینے کی فضیلت مسلم ہے، روایات سے ثابت، اور اس مہینے میں جو 15ویں شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، شب فارسی میں کہتے ہیں رات کو، برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، برات کا معنی ہوتا ہے خلاصی، برات کا معنی ہے نجات، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ
خصوصی طور پر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے مشاہن کے۔ مشرک شرک کرنے والا اور مشاہن کسی کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ تو یہ روایت جو کہ موجم کبیر اور موجم اوسط میں طبرانی علیہ الرحمت نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، اس کو بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہی روایت بیان کی گئی ہے، اور اس روایت کے جتنے راوی ہیں صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف نہیں ہے۔ باقی جو روایات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل الی سماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان، کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے اس کے جو شرک کرنے والا ہو اور سوائے اس کے جو اپنے بھائی کے لیے ناحق بغض رکھنے والا ہو۔ مشاہن کا لفظ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہن سے مراد وہ بدعتی ہے جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو، لیکن باقی تمام علماء کرام اس کا معنی کرتے ہیں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ تو اکثر جو روایات ہیں اس بارے میں ضعیف ہیں، لیکن یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک تو امت کا اس پہ تعامل ہے، علماء امت نے ہر دور میں ان روایات کو لیا ہے بغیر نکیر کے، بغیر انکار کے۔ تو ہر زمانے میں علماء امت کا تعامل یہ قوی دلیل ہوتی ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہو، حدیث کے راوی اگرچہ ضعیف ہو، لیکن جب اتنی تعداد میں لوگ اسے لے رہے ہوں، اس پہ عمل ہو رہا ہو، تو یہ ایک قوی دلیل ہوتی ہے، اس سے حدیث کی قوت میں اضافہ ہو جاتا۔ اور ضعیف حدیث اگر کئی طرق سے روایت کی جائے تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، وہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس بارے میں اگرچہ روایات احادیث جتنی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ضرور ہے، لیکن اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہ کیا جائے، عقیدے کے ثبوت کے لیے ضعیف حدیث کافی نہیں ہے، اس کے لیے حدیث متواتر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو راوی ہو وہ اپنے سے سکا راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث قرآن مجید کی کسی آیات اور اس سے زیادہ قوی حدیث کی مخالف بھی نہ ہو، اس حدیث کا مضمون کسی اور حدیث کا مخالف نہ ہو، تو تب ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا اعمال کے سلسلے میں۔ تو میں نے عرض کیا اس کے بارے میں لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے ایسی چیزیں شامل کر لیں کہ جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس رات کی فضیلت کا انکار کیا، جو کہ یہ بھی درست نہیں ہے
اس رات کی فضیلت بہرحال مسلم ہے۔ صحیح۔ مختلف روایات مروی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی روایات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتاً، کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا، میں نے تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مجھے یہ خیال ہوا کہ باری میری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں ازواج مطہرات میں سے کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے، تو مجھے غیرت آئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں پایا، قبرستان میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ یعنی باری تیری ہے اور میں تیری باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ، لأکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت زیادہ تعداد میں وہ بکریاں رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، سوائے مشرک کے، سوائے مشاہن کے، جو شرک کرنے والا ہو۔ شرک کے بارے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العلم، شرک کی کئی اقسام ہیں۔ شرک فی العلم جیسے عالم الغیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، تمام ظاہر اور مخفی چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا یہ شرک ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر وقت ہر حال میں میرے متعلق جانتا ہے، میں جہاں سے بھی اس کو پکاروں یا اس کی قبر کا میں خیال باندھوں، تصور باندھوں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا یہ شرک ہے۔ اور فرمایا اس رات میں جب اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی التصرف والاختیار، تمام کائنات پہ قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کسی کو اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، کسی کو رزق دینا، کسی پہ رزق تنگ کر دینا، کسی کو فتح دینا، کسی کو شکست دینا، کسی کو اولاد عطا کرنا، کسی کو بے اولاد رکھنا، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، مخیر الکل صرف اللہ تعالیٰ۔ تو جو کسی اور کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ مشرک ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک ہے شرک فی العبادات، وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پہ دلالت کرتی ہیں، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تو ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ہے شرک فی العبادت۔ اور ایک ہے شرک فی العادت،
عادتاً ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہی یاد رکھا جائے، نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع کیا جائے تو یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق اس کے مخلوق کو دینا یہ شرک ہے، اور ایسا کام کرنے والا، اس کا ارتکاب کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ والد کو راضی کیا جائے تو رب راضی ہوتا ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو والدین کا حق بہت زیادہ ہے۔ والدین کے حق کے بارے میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز الغالب الکریم کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ والدین کی حکم کی اطاعت کہاں پہ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی۔ والدین اگر شرک پہ مجبور کریں، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ والدین اگر فرض سے واجب سے روکتے ہیں تو پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں نفل عبادت سے اگر روکیں تو پھر ان کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال اس بارے میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی بسا اوقات مل جایا کرتی، اس لیے کہ ضروری نہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ مولانا عبدالشکور دینپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا ایک مقام پہ گزر ہوا جہاں ایک آدمی پڑا تھا فالج زدہ اور انتہائی خستہ حالت میں، اتنی زیادہ بدبو آ رہی تھی اس کے پاس سے کہ آدمی اس کے قریب ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس نے آواز دے کر مجھے بلایا کہ حضرت آپ عالم ہیں، میری بات سن لیں، میرے حالات سن لیں اور جا کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو مولانا عبدالشکور دینپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس کے پاس رک گیا، اس کے حالات سننے لگا۔ تو اس نے کہا کہ بچپن میں میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والدہ نے میری تربیت کی، میری پرورش کی۔ جب میں جوان ہوا، جس طرح والدین کی تمنا ہوتی ہے، تو والدہ نے میرا نکاح کرایا اور انتہائی خوبصورت دلہن میرے لیے گھر میں لے کے آئی۔ میں اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ وہ آ کر اکثر میری ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی، جس طرح کے گھروں میں ہوتا ہے، روٹین یہی ہے۔ تو میں اس کی طرفداری کرتا تھا، اس کی حمایت کرتا تھا اور والدہ کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں جب گھر آیا، میں نے بیوی کو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری والدہ کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اس نے مجھے انتہائی نامناسب کلمات، نامناسب الفاظ کہے ہیں۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں نے جا کر بغیر پوچھے اپنی والدہ کے چہرے پہ تماچا مارا۔ تو میری والدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟
اسی دن کے لیے، یہ دن دیکھنے کے لیے کیا میں نے تیری تربیت کی تھی؟ تو اس کے بعد والدہ کی بد دعا مجھے لگ گئی، میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا بسا اوقات دنیا میں مل جاتی۔ تو شب برات میں ایک تو یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ جو کہ جس کی پیدائش ہونی ہوتی ہے اس سال میں، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور اسی سال میں ہر فوت ہونے والا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، وہ فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لیلہ مبارکہ، مبارک رات سے مراد یہاں پہ شب برات ہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، لیلۃ القدر مراد ہے۔ بہرحال بعض مفسرین کا قول یہی ہے، لیکن اگر شب برات مراد نہ بھی ہو تب بھی شب برات کی فضیلت جو ہے باقی احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس میں آجال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے فہرست کی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہی کچھ تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور پہلے سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ کس نے کب پیدا ہونا ہے اور کب دنیا سے جانا ہے، تو پھر اس رات کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا کیا مطلب؟ تو علماء ان کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ شب برات میں جو یہ کام ہوتے ہیں اجمالی طور پر ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں تفصیلی طور پہ ہوتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ شب برات میں ان کاموں کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں یہ فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی۔ تو اس رات کی فضیلت بہرحال مسلم ہے، رزق کا فیصلہ بھی اسی رات ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی۔ تو جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کوئی کرنا چاہے تلاوت کر لے، کوئی نوافل کا اہتمام کرنا چاہے تو نوافل کا اہتمام کر لے، لیکن کوئی خاص عبادت شریعت نے متعین نہیں کی کہ بس یہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں کرنی۔ تو لوگ اس بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر نوافل جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں، اور نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو روایات میں اور بھی بہت سارے ذکر ہوئے ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو مشاہن کینہ رکھنے والا، ایک شرک کرنے والا، ایک والدین کا نافرمان، ایک قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے والا، ایک قاتل کسی کو قتل کرنے والا، ایک خودکشی کرنے والا، شراب پینے والا، عادی شرابی، مدمن و خمر ان کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار پی لے، ایک یہ ہے کہ شراب پینے کی عادت بنا لے، تو ایسے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور خودکشی کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ اپنا جسم انسان کی ملکیت میں نہیں، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، لہٰذا یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اگر یہ فلسفہ صحیح ہوتا تو پھر خودکشی حلال ہوتی، خودکشی جائز ہوتی۔ خودکشی ناجائز اس لیے ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، مالک جسم کا کوئی اور ہے، تو مرضی بھی اسی کی ہوگی۔ اس طرح عادی شرابی جو ہے، زانیہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، زنا کرنے والی عورت، زناکار مرد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس طرح شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کا بھی روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شلوار ہو یا پینٹ ہو، ٹخنوں سے نیچے لٹکائے جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
ہاں نیچے سے اگر کوئی چیز جیسے مثلاً جرابیں وغیرہ پہن لیتا ہے، ٹخنے تو ان سے بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا ہے، اوپر سے کپڑا اس طرح لٹکانا کہ جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس رات کی فضیلت بہرحال مسلم ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، میں نے چند ایک نقل کی ہیں۔ ایک روایت کے سارے راوی صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف نہیں ہے، باقی جو روایات ہیں تقریباً اس بارے میں 10 روایات ہیں، میں اپنے تتبع کی بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ ان روایات میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اعمال کے بارے میں ضعیف حدیث مان لی جائے گی، تسلیم کر لی جائے گی، ضعیف حدیث پہ عمل کیا جائے گا۔ اب ٹائم کی قلت کی وجہ سے تمام روایات کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔